السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ تیمم کے متعلق 15 سنت ہیں۔ طہارت کے حاصل کرنے کے لیے اول چیز پانی ہے۔ پانی کی عدم دستیابی استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں اسلام نے مٹی کو پانی کے قائم مقام قرار دیا ہے، یعنی پھر انسان مٹی سے تیمم کر لے تو پاک ہو جائے گا۔ سنت نمبر 1، شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ مٹی پر رکھ کر آگے کھینچیں۔ 3، پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رکھتے ہوئے پیچھے کھینچیں۔ 4، پھر ہاتھوں کو جھاڑیں۔ 5، مٹی پر ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کشادہ کریں۔ 6، ترتیب سے تیمم کریں، یعنی پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کریں۔ 7، پے در پے تیمم کریں۔ 8، پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کریں۔ 9، داڑھی کا خلال کریں۔ 10، انگلیوں کو خلال کریں وہ غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہ پہنچا ہو تو اس صورت میں انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے۔ 11، تیمم مٹی سے کرنا سنت ہے۔ 12، تیمم کے لیے مٹی پر 2 مرتبہ ہاتھ مارنا سنت ہے۔ 13، اگر ہاتھ میں مٹی کا غبار لگ جائے تو جھاڑ لینا سنت ہے۔ 14، شدید ٹھنڈ میں اگر ٹھنڈے پانی سے غسل نقصان دہ اور پانی گرم کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو تو تیمم کرنا سنت ہے۔ 15، مریض کے لیے پانی نقصان دہ ہو تیمم کرنا سنت ہے۔ تیمم کا مسنون طریقہ: تیمم کی نیت کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مثلا یوں کہیے: بے وضو یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر زمین کی قسم، مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو، مار کر لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے۔ اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے۔ اسے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کوئی حصہ نہ رہ جائے، بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجیے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے: الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیاں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کے پشت پر رکھیے، انگلیوں کے سروں سے کونیوں تک لے جائیے، پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ پر مسح کرتے ہوئے گٹے تک لائیے۔ الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کے مسح کیجیے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے۔ اگر ایک دم پوری ہتھیلی انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کونی سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کونی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں کتنی آسانی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک طریقہ عافیت والا ہے، رحمت والا ہے، برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔